بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، نزول عیسیٰ سے مراد مسلمانوں کا وہ عقیدہ ہے جس کے مطابق پیغمبر عیسیٰ ابن مریم کی آمد ثانی یقینی ہے، یعنی اس دنیائے ارضی میں وہ دوبارہ تشریف لائیں گے۔ عیسیٰ ابن مریم کی اس آمد ثانی کو علامات قیامت میں شمار کیا گیا ہے، کیونکہ ان کی آمد پر قرب قیامت واقع ہوگی۔ ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نزول کے بارے میں اور عقیدہ نزول کے بارے میں، کہ عیسائی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نزول کے بارے میں کیا خیال رکھتے ہیں، اور احادیث مبارکہ کی روشنی میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا بوقت نزول کے بارے میں کہ کس وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہوگا، اور آپ علیہ السلام کا حلیہ مبارک اور مقام نزول کے بارے میں بھی جانیں گے کہ کس مقام پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہوگا۔ لہٰذا ویڈیو کو بغیر سکپ کیے آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی اسلام ورلڈ کو سبسکرائب کریں، اور ساتھ میں بیل نوٹیفیکیشن کے بٹن کو بھی ضرور دبا دیں تاکہ آنے والی ہر نئی ویڈیو آپ تک بروقت پہنچتی رہے۔ ناظرین، آغاز کرتے ہیں ویڈیو کا، اور سب سے پہلے بات کریں گے عقیدہ نزول کے بارے میں۔ اسلامی عقیدے کے مطابق عیسیٰ ابن مریم نہ تو صلیب پر چڑھائے گئے اور نہ ہی ان کی طبی وفات واقع ہوئی، بلکہ وہ زندہ آسمان پر اٹھا لیے گئے۔ اسی بنا پر آخری زمانے میں ان کی دوبارہ آمد اس دنیا میں ہوگی۔ سورہ المائدہ آیات 116 اور 17 میں اللہ اور عیسیٰ کے مابین ایک مکالمہ نقل ہوا۔ بروز قیامت اللہ حضرت عیسیٰ سے سوال کرتے ہیں، کیا عیسیٰ تو نے کہا تھا کہ مجھے اور میری ماں کو خدا بنا لو؟ جس پر عیسیٰ جواب آیات 116 میں کہتے ہیں، مجھے لائق نہیں ایسی بات کہوں جس کا مجھے حق نہیں۔ پھر مزید آیات 117 میں فرماتے ہیں، میں نے ان سے اس کے سوا کچھ نہیں کہا جس کا تو نے مجھے حکم دیا تھا، اللہ کی بندگی کرو جو میرا اور تمہارا رب ہے، اور میں اس وقت تک ان کا نگران تھا جب تک ان میں رہا، پھر جب تو نے مجھے اٹھا لیا تو تو ہی ان کا نگران تھا اور تو ہر چیز سے خبردار ہے۔ اگر عیسیٰ قبل قیامت دنیا میں واپس آتے تو اپنی صفائی پیش کرتے وقت یہ نہ کہتے کہ جب تک ان میں رہا، پھر جب تو نے مجھے اٹھا لیا تو تو ہی ان کا نگران تھا، بلکہ فرماتے، ہاں میں ابھی ان کو درست راہ کی پہچان کروا کر آیا ہوں۔ نہ وہ قیامت سے پہلے دنیا میں آئے اور نہ ان کو آخرت میں اللہ کے سامنے اپنے اور اپنی ماں کے لوگوں کو خدا بنائے جانے پر جواب دہ ہونا پڑا۔ یہ محض ایک عقیدہ ہے جو مشہور ہو چکا ہے کہ عیسیٰ دنیا میں واپس آئیں گے، مگر قرآن سورۃ المائدہ آیات 116-17 میں اس عقیدے کی صریح نفی کرتا ہے۔ اور جب اللہ فرمائے گا، اے عیسیٰ مریم کے بیٹے، کیا تو نے لوگوں سے کہا تھا کہ خدا کے سوا مجھے اور میری ماں کو بھی خدا بنا لو؟ وہ عرض کرے گا، تو پاک ہے، مجھے لائق نہیں ایسی بات کہوں جس کا مجھے حق نہیں۔ اگر میں نے یہ کہا ہوگا تو تجھے ضرور معلوم ہوگا، جو میرے دل میں ہے تو جانتا ہے، اور جو تیرے دل میں ہے وہ میں نہیں جانتا، بے شک تو ہی چھپی ہوئی باتوں کا جاننے والا ہے۔ میں نے ان سے اس کے سوا کچھ نہیں کہا جس کا تو نے مجھے حکم دیا تھا کہ اللہ کی بندگی کرو جو میرا اور تمہارا رب ہے، اور میں اس وقت تک ان کا نگران تھا جب تک ان میں رہا، پھر جب تو نے مجھے اٹھا لیا تو تو ہی ان کا نگران تھا اور تو ہر چیز سے خبردار ہے۔ اس عقیدے کے متعدد شواہد و ثبوت پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں ملتے ہیں۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کے متفقہ عالیہ حدیث میں یہ عقیدہ یوں بیان ہوا ہے کہ اس ذات پاک کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، ضرور وہ وقت آنے والا ہے جب عیسیٰ ابن مریم عادل حاکم بن کر اتریں گے، وہ صلیب کو توڑیں گے اور خنزیر کو قتل کریں گے اور جنگ موقوف کر دیں گے، اور مال کی اس درجہ کثرت ہوگی کہ کوئی قبول کرنے والا نہ ملے گا۔ ناظرین، اب بات کریں گے بوقت نزول اور آپ کے حلیہ مبارک کے بارے میں۔ امام احمد بن حنبل نے مسند احمد بن حنبل میں کسی قدر طویل اور مفصل روایات کو نقل کیا ہے جس میں نزول عیسیٰ ابن مریم کے متعلق تفصیل سے علامات ملتی ہیں، جس سے ان کو ان کی آمد کے وقت پہچاننا بآسانی ممکن ہو سکے گا۔ مسند احمد بن حنبل میں نقل کردہ روایت کے مطابق بوقت نزول عیسیٰ ابن مریم کا حلیہ یوں ہوگا، میانہ قد، سرخ و سفید رنگت والے ہوں گے، ان کے بدن پر سرخی مائل 2 چادریں ہوں گی، اور وہ اس حال میں نازل ہوں گے کہ گویا ابھی غسل کر کے آ رہے ہیں، یعنی سر کے بالوں سے پانی ٹپک رہا ہوگا۔ ناظرین، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے مقام نزول کے بارے میں ابو ہریرہ سے ایک روایت صحیح مسلم میں مروی ہے کہ نزول مسیح یعنی عیسیٰ ابن مریم کا نزول شام میں اس وقت ہوگا جب اہل اسلام دشمن سے ایک بڑے معرکے کے دوران میں نماز پڑھنے لگے ہوں گے، یعنی مسلمان اس وقت نماز کی تیاری میں مصروف ہوں گے۔
دوسری روایات قدر تفصیل سے نقل ہوئی ہے جسے کم از کم 20 سے زائد صحابہ کرام نے روایت کیا ہے۔ نواس بن سمعان کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرب قیامت کی خبر دیتے ہوئے فرمایا، قیامت کے قریب دجال ظاہر ہوگا، اس کو ہلاک کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ عیسیٰ ابن مریم کو نازل فرمائیں گے۔ وہ دمشق کے مشرقی سفید مینار پر نازل ہوں گے، ان کے بدن پر 2 چادریں ہوں گی۔ پہلی روایت کے مطابق سرخی مائل چادریں ہوں گی۔ ناظرین، احادیث مبارکہ میں نزول عیسیٰ ابن مریم سے متعلق متعدد روایات نقل ہوئی ہیں، جن کا مجموعہ یہ ہے: وہ رات سخت تاریک ہوگی اور لوگ جنگ کی تیاری کر رہے ہوں گے۔ صبح کی تاریکی میں اچانک کسی کی آواز سنائی دے گی کہ تمہارا فریاد رس آ پہنچا۔ لوگ تعجب سے کہیں گے کہ یہ تو کسی شکم سیر کی آواز ہے۔ نماز فجر کے وقت عیسیٰ ابن مریم کا نزول ہوگا۔ ایک دوسری روایت میں وقت عصر میں بیان ہوا ہے، لیکن متفقہ روایات کے مطابق وقت فجر ہوگا۔ نزول کے وقت وہ عیسیٰ ابن مریم اپنے دونوں ہاتھ 2 فرشتوں کے کندھوں پر رکھے ہوئے ہوں گے۔